السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم 20واں چیپٹر پڑھیں گے۔ آج کا ٹاپک ہے یہ ماحولیاتی آلودگی۔ یہ ماحولیاتی آلودگی مطلب گندگی، ماحولیاتی گندگی۔ آئیے ذرا اپنے آس پاس کے ماحول پر نظر ڈالیں۔ چاروں طرف کسی نہ کسی قسم کی آلودگی ہے۔ گلی کوچے کے مختلف قسم کی گندگی سے بھرے پڑے ہیں۔ گندگی سے قسم قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ذرا سوچئے، اس سب کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ آپ سڑک پر چل رہے ہیں، آپ کے دائیں بائیں موٹر گاڑیاں دھواں اگلتی دوڑ رہی ہیں۔ کہیں کارخانوں اور فیکٹریوں کی چمنی نلی سے اڑتا ہوا دھواں ہے۔ کہیں مشینوں کی زوردار آواز کانوں کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ جھنجھوڑنا مطلب بیدار کرنا، ہوشیار کرنا۔ کہیں دریا سے گزرتے ہوئے صاف اور شفاف پانی کی جگہ میلا اور بدبودار پانی ہے۔ میلا مطلب گندگی۔ کارخانوں سے بہہ کر آنے والے کیمیاوی مادے بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ کارخانوں سے بہہ کر آنے والے کیمیاوی مادے گندگی بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ پانی میں رہنے والے مخلوق پر بھی ان کا بہت خراب اثر پڑتا ہے۔ کیڑا مار دوائیوں کی وجہ سے برسات میں کھیتوں کا پانی جب سیلاب کی شکل میں دریاؤں میں آتا ہے تو اپنے اندر گھلا ہوا زہر بھی ساتھ لاتا ہے۔ اس زہر کی وجہ سے دریا کی مچھلیاں مر جاتی ہیں۔ دریا کے کنارے آباد بستیوں کی ہینڈ پمپ اور کنویں کا پانی بھی پینے کے قابل نہیں رہتا۔ دریائے جہلم کے پانی کا مشاہدہ کریں، کتنا گندا پانی ہے۔ مشاہدہ کرنا مطلب غور کرنا، دیکھنا۔ یہ پانی ہم کپڑے دھونے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ جی جائے کہ اسے پینے کے لیے استعمال کریں۔ جی جائے کہ مطلب چاہے۔ مختلف جگہوں پر اس دریا میں لوگ بلا جھجک گندگی ڈالتے جا رہے ہیں۔ دریا کے کنارے گندگی کے ڈھیروں سے بھرے پڑے ہیں۔ یہی حال دریائے توی کا ہے۔ غور کیجئے، اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ ایک زمانہ تھا کہ ہماری ریاست کے گاؤں دیہات کے بیچوں بیچ صاف و شفاف پانی کی ندیاں بہتی تھیں۔ یہ صاف و شفاف ندیاں اب گندی نالیوں میں تبدیل ہوئی ہیں۔ ذرا غور کریں کہ ہمارے ماحول پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے۔ مشہور و معروف جھیل ڈل کو دیکھیے، چاروں طرف اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہے اور اس طرح یہ دن بدن سکڑتی جا رہی ہے۔ سکڑتی مطلب دن بدن سوکھنا۔ قریب یہی حال ہماری دیگر جھیلوں کا بھی ہے۔ اس سب کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے قدرت کی طرف سے عطا کیے گئے صاف و شفاف پانیوں کو، جھیلوں، تالابوں، چشموں اور برفیلے پانی کو، ان گنت ندیوں، بے شمار ندیوں اور دریاؤں کو گندا کیا ہے۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم پانی کی بہتات کے باوجود پینے کے پانی سے محروم ہو رہے ہیں۔ پانی کی بہتات مطلب ہم پانی کے ہونے کے باوجود پینے کے پانی سے محروم ہو رہے ہیں۔ پینے اور کھانے پکانے کے قابل پانی کی مقدار دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ گندا پانی استعمال کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں اور اس طرح روز بروز مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اگر ہم فوری طور پانی کے وسائل کو محفوظ نہ رکھ سکیں
اگر ہم فوراً پانی کے وسائل کو، پانی کے سورس کو، وسائل مطلب سورس کو محفوظ نہ رکھ سکے تو وہ دن دور نہ ہوگا جب ہمیں اس نعمت سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رضاکارانہ طور پر اپنے دریاؤں، جھیلوں، تالابوں، رضاکارانہ مطلب ہم اپنی خوشی سے، رضاکارانہ طور پر مطلب ہم اپنی خوشی سے اپنے دریاؤں، جھیلوں، تالابوں اور ندیوں کو صاف رکھنے کے لیے ضروری اقدام کریں مطلب ضروری قدم اٹھائیے۔ گلی گلی، محلہ محلہ اور بازاروں میں ہر طرف ریڈیو، لاؤڈ اسپیکر اور گاڑیوں کا شور ہے۔ کچھ لوگ تو ریڈیو اور ٹی وی کی آواز کو اتنا تیز کرتے ہیں کہ دوسرے کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اکثر ڈرائیور اپنی گاڑیوں میں نصب ریڈیو یا ٹیپ ریکارڈر کافی زور سے چلاتے ہیں۔ آواز اتنی اونچی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کان کے پردے پھٹ گئے۔ یہ شور آلودگی کی ایک اور شکل ہے۔ یہ شور جو ہے آلودگی کی، گندگی کی ایک اور شکل ہے۔ یہ آلودگی خطرناک ہے۔ شور سے ہم جسم کے مختلف اعضاء، خاص کر کانوں اور دماغ پر کافی برا اثر پڑتا ہے۔ کیا ہم اس شور کو کم کر سکتے ہیں؟ آلودگی کی ایک بنیادی وجہ روز بروز بڑھتی ہوئی انسانی آبادی ہے۔ آبادی بڑھتی ہے تو ضرورتیں بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ مطلب گندگی کی ایک اور بنیادی وجہ جو ہے روز بروز بڑھتی ہوئی انسانی آبادی ہے۔ روز بروز بڑھتی ہوئی انسانی آبادی مطلب روز بروز بڑھتی ہوئی پاپولیشن، انسان کی پاپولیشن ہے۔ آبادی بڑھتی ہے تو ضرورتیں بھی بڑھتی ہیں۔ پاپولیشن بڑھتی ہے تو ضرورتیں بھی بڑھتی ہیں، نیڈس بھی بڑھتی ہیں، لوگوں کی نیڈس بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مختلف وسائل پر دباؤ بڑھ رہا ہے اور ہماری ضرورتوں کو، نیڈس کو پورا کرنے کے لیے مختلف وسائل مطلب سورس پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ زراعت اور بود و باش کے لیے جنگل کاٹے جا رہے ہیں۔ زراعت مطلب کھیتی باڑی، بود باش مطلب زندگی کرنے کے لیے، کھیتی باڑی اور زندگی کرنے کے لیے جنگل کاٹے جا رہے ہیں۔ آبی ذخائر کو زمین میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ آبی مطلب آبی ذخائر، پانی کے سورس کو، ذخائر مطلب سورس، پانی کے سورس کو زمین میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک آنے جانے کے لیے گاڑیوں اور موٹر کاروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مختلف ضرورتوں کو پورا کرنے کی خاطر نئے کارخانے کھولے جا رہے ہیں۔ ہر طرف مشینوں کی بھرمار ہے۔ مطلب کثرت زیادہ، تعداد ہے۔ بھرمار مطلب کثرت، زیادہ تعداد۔ فضا میں دھواں اور گندگی ہے۔ تازہ ہوا ملنا محال ہو رہا ہے۔ بڑے بازاروں میں دم گھٹ رہا ہے۔ آلودہ ہوا سے نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تپدق، ٹی بی جیسی مہلک بیماری نے پھر سے سر اٹھایا ہے۔ لوگ طرح طرح کی اعصابی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس سب کا کیا علاج ہے؟ ہوا، پانی اور خوراک ہر جاندار کی بنیادی ضرورت ہے۔ ہوا، پانی اور خوراک جو ہے ہر جاندار کی کیا بنیادی ضرورت ہے، لیکن یہ سب آلودگی کا شکار ہے۔ خوراک کو ہی لے لیجیے۔ اناج، سبزیوں اور پھلوں کی زیادہ پیداوار کے لیے کیمیاوی کھاد کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ کیمیاوی کھاد کے ساتھ ساتھ کیڑا مار دواؤں کا چھڑکاؤ بھی کیا جاتا ہے۔ یہ دوائیں فصلوں کو بیماری اور زمینی کیڑوں سے محفوظ رکھنے کے کام تو آتی ہی ہیں،
آتی ہے، لیکن ان کیڑا مار دواؤں میں ایک قسم کا زہر بھی موجود ہوتا ہے۔ دواؤں کا کچھ حصہ فصل میں ہی رہ جاتا ہے۔ جب ان غذاؤں کو استعمال کیا جاتا ہے تو یہ زہر ہمارے جسم میں شامل ہو جاتا ہے اور بہت سی بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے۔ موٹر گاڑیوں اور کارخانوں کی مشینوں سے نکلنے والا دھواں ہوا کو آلودہ کر دیتا ہے۔ آلودہ مطلب گندا کر دیتا ہے۔ یہ دھواں نہ صرف انسانوں بلکہ تمام جانداروں اور پیڑ پودوں کے لیے بھی خطرناک ہے۔ کیمیاوی مرکبات کے استعمال کی وجہ سے کیمیاوی مرکبات مطلب کیمیاوی مرکبات ملی ہوئی دوائیں کیمیکل ملی ہوئی دواؤں کے استعمال کی وجہ سے خلا میں موجود اوزون گیس کی پرت اوزون لیئر میں سوراخ پیدا ہو گئے ہیں۔ مطلب کیمیکل ملی ہوئی دواؤں کی استعمال کی وجہ سے خلا زمین میں موجود مطلب آسمان میں موجود اوزون گیس کی پرت مطلب اوزون لیئر میں سوراخ پیدا ہو گئے ہیں۔ اوزون ایک ایسی گیس ہے جو سوراخ سے آنے والی خطرناک شعاعوں کو زمین تک نہیں آنے دیتی۔ شعاعوں مطلب لیئر یہ شعاعیں اس قدر خطرناک ہوتی ہیں کہ زمین تک پہنچ جائے تو جانداروں میں جلد کا کینسر پیدا کر دیتے۔ جلد کا کینسر مطلب سکن کینسر پیدا ہو جائے اور کوئی جاندار زندہ نہ رہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم ایک حجابی دور سے گزر رہے ہیں۔ حجابی مطلب تیزی دور سے گزر رہے ہیں۔ ایک طرف انسانی ترقی کا ایک بڑھتا ہوا سیلاب ہے، دوسری طرف اس کی تباہ کاریاں ہیں۔ کچھ لوگ اب جلا کر یہ کہنے لگے کہ یہ ترقی تو اس کیڑے کی طرح ہے جو دیکھتا تو ہے آگے کی طرف اور چلتا پیچھے کی طرف۔ اس ترقی کا کچھ بھروسہ نہیں۔ موجودہ ترقی کے اس دور میں ہر قسم کی آلودگی سے پورے طور بچا نہیں جا سکتا، لیکن اس سے کم ضرور کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں۔ جھیلوں، دریاؤں، تالابوں اور چشموں کے کناروں پر رہنے والی آبادی کو پانی کے ان وسائل سے ذرا دور بسایا جائے۔ بڑے بڑے دریاؤں کو صاف و شفاف رکھنے کے لیے جامع اقدام اٹھائے جائیں۔ جامع مطلب لوگ اکٹھے ہو کر قدم اٹھایا جائے۔ جھیلوں اور پانی کے دیگر ذخائر کے ارد گرد مکان وغیرہ تعمیر کرنے پر پابندی لگایا جائے۔ کارخانوں سے نکلنے والی بیکار اور غلیظ مادوں کو کیمیاوی طریقے سے ٹھکانے لگایا جائے۔ غلیظ مطلب گندگی مادوں کو کیمیاوی مطلب کیمیکل طریقے سے ٹھکانے لگایا جائے۔ زیادہ سے زیادہ موٹر گاڑیوں میں ایل پی جی یا سی این جی کے استعمال کو یقینی بنایا جائے۔ ایل پی جی مطلب لیکویفائڈ پیٹرولیم گیس، سی این جی مطلب کمپریسڈ نیچرل گیس۔ ایٹمی تجربات پر پوری طرح پابندی لگایا جائے۔ شور و غل سے جہاں تک ممکن ہو بچا جائے۔ ایسے اقدامات کے بعد ہی ہم کافی حد تک آلودگی سے اپنا دامن بچا سکتے ہیں۔